الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آیت کریمہ میں بیان کردہ کلمہ کفر منافقین کی جماعت نے کہا تھا یا ایک منافق نے کہا تھا، اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور بے شک انہوں نے یعنی منافقین نے کلمہ کفر کہا اور وہ اسلام کے بعد کافر ہو گئے۔ اب اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کلمہ کفر کہنے والے متعدد منافق تھے، کیونکہ آیت کریمہ میں قالوا کلمۃ الکفر کا لفظ ذکر ہوا اور قالوا جمع کا صیغہ ہے، جس سے معلوم ہوا کہ کلمہ کفر کہنے والے منافقین متعدد تھے، جبکہ اس کے برعکس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت کے اندر بیان کردہ کلمہ کفر ایک آدمی نے کہا تھا اور وہ منافقین میں سے جلاس نامی ایک آدمی تھا، جس سے معلوم ہوا کہ کلمہ کفر کہنے والا ایک منافق تھا، متعدد نہیں، جبکہ آیت کریمہ میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ آیت اور حدیث کے درمیان بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ یاد رکھیے آیت کریمہ میں بیان کرنے والا کلمہ کفر کہنے والا ایک آدمی تھا جس کا نام ایک حدیث کی روح سے جلاس تھا، اور دوسری روایت کے مطابق یہ عبداللہ ابن ابی منافق تھا۔ اب آیت کریمہ میں جو جمع کا لفظ استعمال ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ کفر کا قائل تو ایک آدمی تھا، لیکن اس کے کلمہ کفر پر دیگر منافقین بھی چونکہ راضی تھے تو گویا وہ بھی اس کے کلمہ کفر میں داخل ہو گئے، لہذا اس کے کلمہ کفر پر راضی ہونے والوں کا اعتبار کرتے ہوئے آیت کریمہ میں قالوا جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا۔ اب اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو آیت اور حدیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔